إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله وبالقاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك، ولعنة الله على أعدائهم الشاكين فيهم والمنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: حب علي عبادة وأفضل العبادة، ذکر علی عبادہ وافضل العبادہ. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ احادیث کہ جس کو پرسوں سے آپ کی خدمت میں نقل کیا جا رہا ہے، علی کی محبت عبادت ہے اور تمام عبادتوں میں افضل ہے. ذکر علی عبادت ہے اور تمام عبادتوں میں افضل ہے. النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے کی طرف نگاہ کرنا یہ بھی عبادت ہے. یا ایک جگہ پیغمبر نے فرمایا: علی خیر البشر من شک فیہ کفر. علی سے بہتر کائنات میں کوئی انسان نہیں ہے، کوئی بشر نہیں ہے. جس نے علی کے بارے میں شک کیا وہ کافر ہے، جس نے علی کے بارے میں شک کیا وہ بے دین ہے، وہ لامذہب ہے. گفتگو ہماری چل رہی ہے اور انشاءاللہ اللہ کی توفیق شامل حال رہی تو یہ گفتگو ابھی اور ایک ہفتے جاری رہے گی، امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ علی علیہ الصلوۃ والسلام سے متعلق. آج جس گوشے کی طرف اور جس نکتے کی طرف آپ کی توجہ دلانا مقصود ہے، ایک جگہ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ مومن ہے، اللہ ولی ہے، سرپرست ہے، حاکم ہے مومنوں کا. کام کیا ہے؟ یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ جن کا ولی اور سرپرست ہے یعنی ان مومنین کا، انہیں وہ یخرجہم من الظلمات الی النور، نور سے نکال کر کے، ظلمات سے نکال کر کے، اندھیروں سے نکال کر کے نور کی طرف لے جاتا ہے. تو ایک طرف اگر اس آیہ کریمہ پر ہم توجہ کریں جو آیت الکرسی کی سے آیت یہ پیش کی گئی ہے کہ اللہ مومنوں کا ولی ہے، اللہ مومنوں کا حاکم ہے، اللہ مومنوں کا سرپرست ہے، تو اس سے یہ طے ہوتا ہے، سمجھ میں آتی ہے بات کہ اللہ مومنوں کا ولی ہے، حاکم ہے، اللہ کے علاوہ کوئی ولی نہیں ہے. لیکن اسی قرآن مجید میں دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے: انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. تمہارا ولی، حاکم، سرپرست، مولا اللہ ہے، اس کا رسول ہے، اور وہ لوگ ہیں جو نمازیں قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ بھی دیتے ہیں. جب ان دونوں آیتوں کو ہم یکجا کریں گے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کبھی کچھ کہہ رہا تھا اور اب قرآن مجید کچھ کہہ رہا ہے. اس آیت میں یہ تھا کہ مومنوں کا ولی صرف اور صرف اللہ ہے، اور اس آیت سے کیا سمجھ میں آتا ہے کہ مومنوں کا ولی اللہ بھی ہے، اس کا رسول بھی ہے، اور وہ لوگ بھی ہیں جو نمازیں قائم کرتے ہیں، حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں. تو بظاہر ایسا لگتا ہے جیسے ان دونوں آیتوں میں کچھ ٹکراؤ سا ہے. بظاہر ایسا لگتا ہے جیسے ان دونوں آیتوں میں ایک آیت کچھ کہہ رہی ہے، دوسری آیت کچھ کہہ رہی ہے. لیکن اکثر ہمارے ساتھ آپس میں یہ ہوتا ہے، اپنے دوستوں میں، رشتہ داروں میں، بھائیوں میں، تعلقات والوں میں، کل آپ نے کوئی بات کہی، آج اسی آدمی سے کوئی اور بات کہی جا رہی ہے دوسرے ڈھنگ سے، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ ہمیں بھائی کل تو یار تم نے یہ بات کہی تھی، آج یہ کہہ رہے ہو، تم کہنا کیا چاہے؟ تو کبھی یہ کہتے ہو اور کبھی جواب کیا ہوتا ہے اکثر؟ بابا جو بات میں نے کل کہی تھی وہی آج بھی کہہ رہا ہوں، آپ ہماری بات سمجھ نہیں رہے. اکثر ہوتا نہیں ہوتا کہ ہمارے اوپر کوئی اعتراض کرتا کہ آپ نے کل یہ کہا تھا، آج یہ کہا تھا، ہم جواب کیا دیتے ہیں کہ نہیں ہم نے کل بھی یہی کہا تھا،
آج بھی یہی کہا ہے، الفاظ بدلے ہوئے، آپ ہمارے مطلب کو، مقصد کو سمجھ نہیں پائے ہیں۔ تو جب ہمارا عالم یہ ہے کہ ہم اپنے جیسے بشر، اپنے جیسے انسان کی بات کو سمجھ نہیں پاتے اور کہتے ہیں کہ کل تم نے کچھ کہا تھا اور آج کچھ کہہ رہے ہو، اور وہ کہتا نہیں ہم نے بات ایک ہی کہی ہے، تم ہماری بات کو سمجھ نہیں پائے ہو۔ تو جب ہم اپنے جیسے انسان کی بات کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات کو کوئی دعویٰ کر سکتا ہے کہ جو اللہ کہنا چاہ رہا ہے ہم واقعی وہ سمجھ لے رہے ہیں؟ سامنے کی باتیں۔ ابھی اردو میں آئیے، آپ کوئی شاعر شعر پڑھ رہا ہے، صرف قافیہ اگر دوہرا دے تو جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں، یہ شعر تو ٹھیک تھا مگر قافیے کی تکرار ہو گئی ہے۔ تو آج پڑھے لکھے لوگ، سمجھدار لوگ ایسے شاعر کو پسند نہیں کرتے جس کے قافیے کے بھی تکرار ہو۔ لیکن قرآن مجید میں دیکھیے اب تکرار ہے نہیں ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، قرآن میں کتنی مرتبہ آیا ہے سورہ رحمان میں، بار بار تکرار ہو رہی نہیں ہو رہی؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ یا 30ویں پارے میں آئیے، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، سیم آیت دہرائی گئی ہے، نہیں صرف ایک فے کے فرق کے ساتھ۔ پہلی آیت کیا ہے؟ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اور پھر جسٹ اس کے فوراً بعد کیا ہے؟ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ تو بظاہر آدمی دیکھ کے کیا کہے گا؟ یہ آیت تو بالکل سیم ویسے ہی دہرا دی گئی ہے۔ پہلے قرآن نے کہا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، پھر وہی قرآن کرا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ کیا قرآن کا ادب ہے، کیا قرآن کی فصاحت ہے، وہ ایک ہی آیت کو تکرار کر رہا ہے بار بار۔ لیکن اگر آدمی اس پر غور کرے تو اس میں، اس تکرار میں بھی نکتہ ہے۔ پہلے اس کو سن لیے، بات آ گئی ہے تو ماہ مبارک رمضان کا زمانہ ہے، دعا کے وقت آدمی کو یاد آئے تو احساس خوشی بھی ہو سکتا ہے۔ اس سے دو چیزیں ہوتی ہیں عربی میں، ایک کا نام ہے، تھوڑا سا ٹف ہو جائے گا مگر توجہ کریں، میں پانی اچھی طرح سے ملا لینے کا عادی ہوں، بڑھیا پانی ملا لیتا ہوں، شاید دودھ والے اتنا پانی نہ ملا پاتے ہوں دودھ میں جتنا ہم گاڑھی باتوں میں پانی ملا لیتے ہیں۔ وہ 1 لیٹر میں 1 لیٹر ملاتے ہوں گے، ہم 1 لیٹر حدیث میں 15 لیٹر پانی ملا لیتے ہیں، تو آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ دو چیزیں ہیں عربی زبان میں، ایک ہے معرفہ اور ایک ہے نکرہ۔ معرفہ کسے کہتے ہیں، نکرہ کسے کہتے ہیں، بہت ڈیپ میں نہیں جانا کہ ہم کو وہ کلاس نہیں چلانی ہے معرفہ اور نکرے کی، وہ جامعہ امیر المومنین یا وسیقہ اسکول یا کسی عربی مدرسے کی کلاس نہیں چل رہی ہے۔ معرفہ کہتے ہیں معین چیز کو، نکرہ کہتے ہیں غیر معین چیز کو۔ اس کی پہچان بہت سی ہے، من جملہ اس پہچان ایک یہ ہے کہ معرفے میں ایک پہچان یہ ہے کہ شروع میں الف اور لام لگتا ہے، نکرہ میں الف لام کی ضرورت۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ، پہلے اس کو پہچان، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، تو معرفے کی پہچان کیا؟ اس کے شروع میں الف لام ہوگا، نکرے میں الف لام نہیں ہوگا۔ یہاں ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، تو العسر کیا ہوا اس قانون کے اعتبار سے؟ معرفہ۔ معرفے کے لیے قانون یہ ہے، علماء ادب یہ کہتے ہیں، معانی و بیان کے لوگ، کہ اگر معرفہ ریپیٹ ہوگا، معرفے کی تکرار ہوگی تو یہ لفظ کی تکرار بہت نقطے پر توجہ کریں آپ، لفظ کی تکرار مانی جائے گی لیکن معنی اور مفہوم اور مطلب اور میننگ کی تکرار نہیں ہوگی۔ لیکن اگر کہیں نکرہ مکرر ہوتا ہے، وہ ریپیٹ ہوتا ہے، وہ تکرار ہوتی ہے، تو جتنی بار لفظ استعمال ہوگا اتنی ہی بار اس کے معنی بھی مراد لیے جائیں گے۔ جب اس نقطے کو ہم نے سمجھ لیا کہ معرفے کی جہاں تکرار ہوگی، لفظ چاہے جتنی مرتبہ بولا جائے لیکن 10 لفظوں کے بھی بعد بھی معنی اس کے کیا ہوں گے؟ ایک۔ لیکن اگر نکرہ ریپیٹ ہوتا ہے تو جتنی مرتبہ وہ ریپیٹ ہوگا اتنی مرتبہ اس کے معنی بھی مراد لیے جائیں گے۔ العسر، یہ کیا ہوا؟ معرفہ۔ عسر کے معنی کیا ہے؟ تنگی۔ عسر کے معنی کیا ہے؟ زحمت۔ عسر کے معنی کیا ہے؟ پریشانی۔ اب آپ پڑھیے آیت کو، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ہر تنگی کے بعد آسانی ہے، ہر تنگی کے بعد آسانی ہے۔ قانون کیا ملا ہم کو کہ اگر معرفہ مکرر ہوتا ہے تو لفظ کی تکرار ہوگی مگر مطلب کی تکرار، معنی کی تکرار نہیں ہوگی۔ ان دونوں آیتوں میں إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ان دونوں میں العسر لفظ کی تکرار تو ہے لیکن تنگی کتنی مراد ہوگی؟ ایک، مصیبت ایک۔ یسر نکرہ ہے، اس کی جب تکرار ہوگی تو جتنی مرتبہ وہ ریپیٹ ہوگا اتنی مرتبہ اس کے معنی بھی ریپیٹ ہوں گے۔ اب مطلب سمجھ میں آیا کیا ہے؟ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، دونوں آیتوں کا العسر معرفہ ہے، دونوں ملا کر کے مصیبت ہوئی ایک۔ اور دونوں آیتوں میں یسر 2 مرتبہ تکرار ہوئی ہے، اس کے ریپیٹ ہوا ہے، دونوں آسانی کا
لفظ کے ساتھ ساتھ دوہری آسانی مانی جائے گی. مطلب قرآن یہ ہم کو دلاسا دینا چاہتا ہے کہ اگر تمہارے اوپر کوئی مصیبت نازل ہو، کوئی پریشانی نازل ہو، کوئی تمہارے اوپر آفت آ جائے تو پریشان مت ہو. یاد رکھو فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ہر مصیبت کے بعد ڈبل آسانیاں ہیں.